انتخابات بند ہوتے ہیں حلقہ بندیوں کے اندر، حلقوں کے اندر انتخابات جب ہوتے ہیں تو پھر لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حلقے بنے کیسے تھے۔ ہم حلقہ بندیوں کو زیر بحث لائے ہوئے ہیں۔ ماجد نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیٹس گو ٹو ڈی جی خان۔ ڈی جی خان جی آپ نے بتایا تھا کہ ڈی جی خان میں کیا ہوا؟ جی یہاں پہ چونکہ عثمان بزدار تھے اور انہوں نے اپنا جو آبائی علاقہ ہے تونسا اس کو ڈسٹرکٹ بنوا لیا، تو اس لیے پھر یہاں پہ حلقہ بندیاں تھوڑی سی چینج ہوئی ہیں، لیکن یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کا اس طرح سے انفلوئنس نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو دھڑے کی سیاست ہے یا جو لغاریز اور جو دوسرے قبائل ہیں ان کا مقابلہ ہوتا ہے، اور اسی حوالے سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں تونسا کی جو پالیٹکس ہے وہ اب ڈیفرنٹ ہو گئی ہے۔ پہلے وہ ڈی جی خان کے ساتھ کنیکٹڈ تھے، تو اب ان کے ایم پی ایز ایم این ایز علیحدہ ہیں اور یہاں پہ علیحدہ ہیں، تو اس لیے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نیشنل جو ہماری قومی جماعتیں ہیں ان کے اوپر کوئی ایسا اثر نہیں پڑا۔ بڑے مان سے ضلع بنایا تھا بزدار صاحب نے تونسا، اس کا فائدہ ان کو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرا خیال ہے جی نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جتنے تعمیراتی کام کروائے تھے اس کے بعد ان کی پریزنس نہیں رہی وہاں پہ، اور دوسرا یہ ہے کہ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے، اور لڑیں گے بھی یا نہیں لڑیں گے، یہ بھی ایک سوال ہے نا۔ اور ان کو میرا خیال ہے کہ ابھی کوئی اتنا شوق بھی نہیں ہے کہ وہ الیکشن میں دوبارہ آئیں۔ شوق ان کے کافی سارے پورے بھی ہو چکے ہیں، ظاہر ہے جب شوق پورے ہو جائیں تو مزید شوق نہیں پالنے چاہیے، اسپیشلی جب حالات بھی موافق نہیں ہو۔ لیٹس گو ٹو دی ادر ایریاز۔ وزیر آباد گوجرانوالہ کی طرف آتے ہیں جی، سینٹرل پنجاب کے اندر آ جائیے جی۔ جی وزیر آباد اور گوجرانوالہ کے اندر جو ایشو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک فیصلہ بھی آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کا، جس میں انہوں نے 2 حلقوں کی حلقہ بندیاں کالعدم کی ہیں۔ اس میں یہی ہے کہ وہاں پہ جو بنیادی اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ نے آبادی کو گیج کر کے حلقے بنائے ہیں تو اس میں آپ نے جو پچھلی حلقہ بندیاں تھیں ان کو نظر انداز کیا ہے، تو اس لیے وہ جو بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ الیکشن کمیشن سے مطمئن نہیں ہیں تو عدالتوں کا راستہ آپ کے پاس موجود ہے، اور ان کانسٹیچوئنسیز کے اوپر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہاں کے 2 ایم پی کی جو کانسٹیچوئنسیز ہیں ان کی ڈیلیمیٹیشن دوبارہ ہوگی، تو وہ جب دوبارہ ہوگی ابھی 2 سے 3 دن کے اندر، تو اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ اس کے اندر یہاں پر مسلم لیگ نون جو ہے وہ عدالت میں گئی ہے کہ ہمیں یہاں پہ نقصان ہوا ہے۔ اور یہ بتاتے چلیں کہ گوجرانوالہ ایون ان دا ورسٹ آف ٹائمز نون لیگ کا گڑھ رہا ہے، ان کو ڈھیر ساری سیٹیں یہاں سے ملی ہیں، یہاں پہ نون لیگ جا رہی ہے عدالت کے سامنے۔ یہ بھی ذرا بتاتے چلیے کہ کیا یہ طویل المدت پروسیس تو نہیں ہے، دیر از اے کٹ آف پوائنٹ آن اٹ، کیونکہ الیکشن سے پہلے آپ نے مکمل کرنا ہے؟ جی بالکل، یہ بالکل بڑا فاسٹ اس کے اندر وہ پروسیس کرتے ہیں، ادروائز اگر یہ لنگر آن کر رہا ہو، تھوڑا سا اس میں التوا آ رہا ہو، تو پھر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ اس پہ ایک آرڈر ایشو کر دیتی کہ اس کو آپ مینیج کریں۔ جس طرح 2018 میں جب حلقہ بندیاں بالکل چینج ہو گئی تھیں تو اس ٹائم کافی سارے لوگ عدالتوں میں گئے تھے، تو چیف جسٹس کی طرف سے یہ آرڈر آیا تھا کہ آپ ان ساری چیزوں کی وجہ سے الیکشن کو ملتوی نہیں کر سکتے، تو الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے۔ لیٹس گو ٹو پنڈی۔ اس کے بغیر سیاست کے اوپر بحث جو ہے ناممکن ہے، ساتھ مری بھی جڑا ہوا ہے۔ لیٹس پنڈی کے اندر کیا ہوا جی؟ جی یہاں پہ یہ ہے کہ چونکہ مری ایک نیا ضلع بنا ہے اور یہاں پر اس طرح سے آبادی مکمل نہیں تھی، تو اس لیے مری اور راول پنڈی کا ایک مشترکہ ایم این اے کا حلقہ بنایا گیا ہے۔ یہاں پر ایک اور بھی مسئلہ آیا تھا، وہ یہ مسئلہ آیا تھا کہ یہاں پر ووٹرز کی تعداد بہت زیادہ ہے، مطلب جو پاپولیشن ہے ڈینسٹی بہت زیادہ ہے، بالکل، تو 78% وہاں پہ ووٹرز تھے، جو کہ تھوڑا سا ایک حیران کن فگر ہے۔ اس کے اوپر مختلف غیر سرکاری تنظیموں نے آواز بھی اٹھائی، لیکن اس پہ الیکشن کمیشن کا موقف جو ہے وہ تھوڑا سا عجیب سا تھا یا حیران کن تھا۔ وہ یہ تھا کہ جی جب مردم شماری ہوئی تھی اس وقت ووٹرز دوسرے شہروں میں گئے ہوئے تھے، اس لیے وہ کاؤنٹ نہیں ہو سکے، لیکن نادرا کے ڈیٹا میں وہ اس جگہ کے ہیں، تو یہ اس طرح ہائیسٹ ہوگا رجسٹریشن 78% ان اینی کنسٹیچوئنسی۔ بالکل بالکل یہ ہائیسٹ ہے، تو اس لیے تھوڑا سا یہ حیران کن ہے اس کانسٹیچوئنسی۔ جو سننے والے ہوں گے جن کو جو مری جاتے ہیں اور پنڈی کو بائی پاس کر جاتے ہیں، ان کو خیال ہوگا کہ مری کتھے جی تو پنڈی کتھے، تو آپ نے بتایا کہ دونوں کو ملا کے ایک حلقہ بنایا گیا، ذرا اس کی ٹرین تو ایکسپلین کر دیں، ہاؤ ڈڈ دیٹ ورک؟ باؤنڈریز جڑتی بھی ہیں نا مری؟ جی بالکل بالکل جڑتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ مری کی جو آبادی ہے وہ اس 9 لاکھ کے فارمولے پہ پوری نہیں اترتی، تو اس لیے پھر اس کے ساتھ راول پنڈی کا کچھ ایریا جو ہے وہ جوڑا گیا۔ ایک دلچسپ بات آپ کے سامنے رکھیں کہ اگر 9 لاکھ کا آپ نے میکسیمم نمبر رکھا ہوا ہے تو اس سے مراد یہ کہ 9 لاکھ سے زیادہ اگر آپ کے پاس نمبر ہوں گے تو لا محالہ ان کو آپ کو کہیں اور ایڈجسٹ کرنا ہوگا، اور اگر 9 لاکھ سے کافی کم ہوں گے تو آپ کو لا محالہ کہیں سے اور نمبر اٹھانے پڑیں گے۔ کیا تمام کے تمام حلقے اس بینڈ وڈتھ کے اوپر پورے اترتے ہیں، اور بینڈ وڈتھ ہے کتنی، مطلب تفاوت کتنی ہو سکتی ہے، کتنی پرسنٹیج کا فرق ہے؟ یہ ایک بڑا معاملہ ہے جس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے، اور اس میں ویریشن بہت زیادہ ہے، کیونکہ جب آپ کوٹا کی پرسنٹیج نکالتے ہیں تو اس میں اس فارمولے کا اکثر خیال نہیں رکھا گیا۔ ہمارے پاس ایسے حلقے بھی ہیں، چترال میں 5 لاکھ کے اوپر بھی ایم این اے کا حلقہ ہے، کوہاٹ میں 13.5 لاکھ کے اوپر بھی ایم این اے کا حلقہ ہے، تو اس لیے یہ ویریشن ہے،
لیکن جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ ایک پوائنٹ نہیں ہے، 3 سے 4 پوائنٹس ہیں، تو ان کو پھر جب آپ چترال پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر اوسطن ہے تو چترال میں آپ زیادہ بندے کہاں سے لے کے آئیں، اور اگر کوہاٹ کے بندے ہیں اور ڈیلیمیٹیشن مکمل طور پر میپ کو خراب کرتی ہے تو 13.5 لاکھ بندوں میں سے آپ 5 لاکھ بندے کیسے نکالیں؟ سو اس وجہ سے ویریشن آتی ہے. ذرا چلتے ہیں سندھ کی طرف، اور سندھ میں جاتے ہوئے ہم پیپلز پارٹی کے اعتراضات اور ایم کیو ایم کے اعتراضات دونوں چلانا چاہتے ہیں. جی 2023 میں جو حلقہ بندیاں آئی ہیں وہ الیکشن ایکٹ کی مناسبت سے نہیں ہیں، یہ ہمارا ماننا ہے. الیکشن ایکٹ پابند کرتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ ایک شہر یا ڈویژن کی یا ضلع کے حلقوں میں آبادی کا جو فرق ہے وہ 5 سے 10% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کئی حلقے ایسے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو نیچرل باؤنڈریز ہیں، مثال کے طور کے اوپر میرپور خاص شہر ہے، شہر کو آپ کاٹ کے آدھے شہر کو ایک طرف دیہی علاقے سے ملا دیں، آدھے شہر کو دوسرے دیہی علاقے سے ملا دیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ جو شہری آبادی کا ووٹ بینک ہے اس کو متاثر کر رہے ہیں. یہی آپ نے سکھر شہر میں کیا ہے کہ سکھر شہر تاریخی طور کے اوپر وہاں اردو بولنے والوں کی اکثریت ہے، میرپور خاص شہر میں بھی ہے، وہاں کے منتخب نمائندے میئر سے لے کر چیئرمین تک، ایم پی ایس تک سب منتخب ہوتے رہے. لیکن الیکشن کمیشن نے ایسا لگا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ایما کے اوپر ان شہروں کی صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں کو بھی ڈسٹرب کیا ہے، اور آدھا ایک طرف دیہی آبادی میں دوسرا دیہی آبادی میں ملا دیا. اسی طریقے سے حیدرآباد کا حلقہ ہے، حیدرآباد میں جو لطیف آباد ہے اس میں قریب میں ہوسڑی شہر ہے، 26,000 اس کے ووٹ ہیں، سارا کا سارا اردو اسپیکنگ مہاجر آبادی ہے. اس آبادی کو آپ لے گئے ہیں ایک دوسری پی ایس میں ملا کے، یہ بائی ڈیزائن لگا ہے ہمیں کہ یہ ہوا ہے. اسی طرح کراچی شہر میں بہت سارے حلقے ہیں. ہم نے کیا کیا، ہم الیکشن کمیشن میں گئے، اعتراضات میں گئے، الیکشن کمیشن نے سنا نہیں، ہمیں الیکشن ایکٹ دکھایا ان کو کہ اس کے تحت یہ ان نیچرل ہے، انہوں نے نہیں مانی. ہم عدالتوں میں گئے، آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے 3 حلقوں کے اوپر ہمیں کچھ ریلیف ملا ہے، ان کی کوئی ڈائریکٹیوز آئیں، اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس میں کیا کرتا ہے. دیکھیں ہمیں تو سب سے زیادہ تحفظات ہیں ڈیلیمیٹیشنز پہ، اور سب سے زیادہ جو اعتراضات داخل کیے گئے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے تھے، لیکن ان میں ہمیں کوئی بھی رسپانس پراپر نہیں ملا. اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن 8 فروری 2024 میں ہو، اور جو بھی ڈیلیمیٹیشنز ہیں، ظاہر ہے ہمیں تو بہت اعتراض ہے. پورے پاکستان میں سب سے زیادہ اعتراضات پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہی دائر کیے گئے، خاص طور پر سندھ میں، پنجاب میں، کے پی میں اور بلوچستان میں بھی. ہم نے آج بھی چیف الیکشن کمشنر صاحب سے ملاقات کی اور انہوں نے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا. یہ جو لوگ الزام لگا رہے ہیں خاص طور پر ایم کیو ایم کی طرف سے کہ ڈیلیمیٹیشنز جو ہیں وہ یہ ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں الیکشن کمیشن کے اوپر، تو اگر میرے انتہائی محترم خالد مقبول صدیقی صاحب، اگر انہیں چیف الیکشن کمشنر ہی لگا دیا جائے اور فاروق ستار صاحب کو سندھ کا وہ جو ممبر جن کے اوپر ان کا اعتراض ہے وہ چارج ان کو دے دیا جائے، اور سندھ کے جو الیکشن کمشنر ہیں چوہان صاحب وہ چارج اگر مصطفیٰ کمال کو بھی دے دیا جائے تو الیکشن انہوں نے پھر بھی نہیں جیتنا. تو یہ اپنے ہار کو دیکھ کے اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں. ہمیں سب سے زیادہ تحفظات ہیں اور جو ہمارے دور نہیں کیے گئے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اللہ اور پھر عوام کی مدد سے انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ 8 فروری 2024 میں سب سے زیادہ سیٹیں لے گی پورے پاکستان میں، اور سندھ میں تو ہم سویپ کر رہے ہیں.